بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ سفر کے دوران آپ ایک وادی میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ وادی ارجا کہلاتی ہے۔ یہاں ایک کنواں ہے، لیکن پچھلے 1000 سالوں سے کوئی انسان اس کے پاس تک نہیں گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے کچھ جن بھاگ نکلے تھے تو وہ یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات نہیں مانیں گے اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے رہیں گے۔ صحابی نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج اور جنوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ان جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے 10,000 سپاہی شہید کر دیے تھے۔ آج بھی وہ جن اس خوفناک کنویں کے اندر رہتے ہیں، اور جب بھی کوئی انسان وہاں جاتا ہے وہ اسے بے رحمی سے قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ جن رہتے ہیں اور ناحق انسانوں کا قتل کرتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں یہاں رکنا ہوگا۔ اس کا حل نکالنا ضروری ہے، کیونکہ ہم ظالموں کو یوں ہی آزاد نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کے حکم پر تمام صحابہ کرام وہاں ٹھہر گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، لمبے سفر کی وجہ سے ہم سب بہت پیاسے اور تھکے ہوئے ہیں۔ ارد گرد کوئی اور کنواں بھی نہیں ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ جاؤ اور اس کنویں سے پانی لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر کچھ صحابہ پانی لانے کے لیے کنویں کی طرف بڑھے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچے، اچانک کنویں سے ایک خوفناک جن باہر نکلا۔ اس کا روپ ایسا تھا جیسے آگ کا جلتا ہوا انگارہ ہو۔ اسے دیکھ کر صحابہ کرام آگے بڑھنے کی ہمت نہ کر سکے اور پیچھے ہٹ گئے، لیکن ایک بہادر صحابی حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ پورے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ ان کے دل میں صرف یہ خیال تھا کہ آج چاہے میری جان ہی کیوں نہ جائے، میں اس کنویں سے پانی لے آؤں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے اور اس حکم کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب پہنچے، وہ خوفناک جن باہر آیا اور بے رحمی سے حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ پھر ان کا پاک جسم کنویں کے پاس چھوڑ دیا۔ یہ منظر دیکھ کر باقی صحابہ کرام بہت گھبرا گئے۔ وہ دوڑتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اس کنویں سے پانی لینے گئے تھے، لیکن ایک خوفناک جن باہر نکلا اور ہمارے ایک صحابی ابوالعاص کو بے رحمی سے شہید کر دیا۔ ہم آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکے اور پانی بھی نہیں لا سکے۔ یہ سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان جنوں کی اتنی جرأت ہو گئی کہ وہ میرے صحابی کو قتل کر دیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کا ایک اور دستہ وہاں بھیجا جائے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کسی اور صحابی کو وہاں نہ بھیجیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کچھ صحابہ کے ساتھ بھیجیں، کیونکہ اگر آپ کسی اور کو بھیجیں گے تو یہ جن انہیں بھی قتل کر دیں گے۔ صرف شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، اے علی، اس وادی سے تھوڑی دوری پر ایک کنواں ہے۔ وہاں کچھ نافرمان جن رہتے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے بھاگ آئے تھے اور جنہوں نے تمہارے بھائی ابوالعاص کو شہید کر دیا ہے۔ تم وہاں جاؤ اور سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں اور سیدھے راستے پر آ جائیں تو ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کریں تو انہیں کہو کہ یہ جگہ چھوڑ دیں اور انسانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اگر وہ اس بات سے بھی انکار کریں تو آخری حل یہی ہوگا کہ ان سے جنگ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کرام کو ساتھ لے کر کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔
جیسے ہی وہ قریب پہنچے، خوفناک جن باہر نکلا اور کہا کہ انسانوں، کیا تم لوگ میری بھیانک شکل دیکھ کر بھی نہیں ڈرے؟ میں نے پہلے ہی تمہارے ایک ساتھی کو بے رحمی سے شہید کر دیا ہے اور اب تم پھر یہاں آئے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں فرمایا، اے نافرمان جن، سن لو، میں شیر خدا حضرت علی ہوں، مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور میں تمہیں ان کے حکم سے دعوت دیتا ہوں کہ اسلام قبول کر لو۔ یہ سن کر جن زور سے ہنس پڑا اور بولا، اے علی، تم اپنے انجام سے بے خبر ہو، تھوڑی ہی دیر میں تم یہاں سے مٹا دیے جاؤ گے، ہم نے اسلام پہلے ہی ٹھکرا دیا ہے اور کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس جگہ سے دور چلے جاؤ اور انسانوں کو بے وجہ تکلیف نہ دو۔ جن غصے میں بولا، یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو، ہم کبھی نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے نافرمان جن، اب میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ جن نے جھپٹ کر حملہ کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار مضبوطی سے تھامی اور اپنی ذوالفقار تلوار سے ایک ہی بار میں جن کا سر دو ٹکڑوں میں کر دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف بھیج دیا۔ جیسے ہی ایک جن مارا گیا، کنویں کے اندر سے ہزاروں جن باہر نکل آئے۔ ان کی چیخ و پکار سے زمین اور آسمان کانپ اٹھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیات کی تلاوت شروع کی، جس سے جنوں کے جسم پر آگ بھڑک اٹھی اور وہ دوبارہ کنویں کے اندر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کنویں سے پانی نکالا۔ پہلے کئی بار کوشش کی لیکن جن نے بالٹی اوپر نہیں آنے دی۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود رشی میں باندھ کر کنویں میں اتر کر بالٹی سے پانی نکالا۔ روایت کے مطابق اس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکیلے ہی 20,000 جنوں کو مار کر جہنم کی طرف بھیج دیا۔ باقی جنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی طاقت دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنوں کے سردار کو فرمایا، تمہارا نام کیا ہے؟ جن نے کہا، میرا نام کوگان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اب سے تمہارا نام جعفر ہوگا۔ تم نے اپنی قوم کو غلط راہ دکھائی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی، لیکن اب تمہیں ذمہ داری دی جاتی ہے کہ تم انہیں سیدھی راہ دکھاؤ اور اللہ و اس کے رسول کے حکم ماننا سکھاؤ۔ جعفر نے وعدہ کیا کہ وہ اب اپنی قوم کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں بھڑکائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کنویں سے پانی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، میں نے ان سے جنگ کی، بہت سے جنوں کو جہنم بھیجا، اور وہ اسلام قبول کر کے امن کا راستہ اختیار کرنے کا وعدہ کر چکے ہیں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا فرمایا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کی راہ پر چلیں اور اس کے رسول کے حکم مانیں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی بہادری ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سچا حوصلہ اور ایمان ہر بڑے خطرے کو بھی پار کر سکتا ہے۔